آپ کو تعجب ہوگا کہ شیعوں پر جو ہزاروں تہمتیں ہوتی ہیں، بچے کاٹتے ہیں، قورمہ بناتے ہیں. ہماری بچپن میں جو گھر میں کام کرتی تھی وہ ایک بنگالن تھی، تو ہماری والدہ بتاتی ہیں، وہ کہنے لگی باجی کل بابا لوگ کو باہر نہیں جانے دینا. امی نے کہا کیوں؟ کل شیعہ لوگ کا بڑا دن ہے. امی نے کہا تو کیا کریں گے؟ کہ بچہ کاٹتے ہیں. یعنی امام حسین کے ذکر سے روکنا ہے کسی نہ کسی، بچوں کو بھی ڈرانا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی ڈرانا. بڑوں کو کیا کہہ کے ڈرانا ہے؟ نگاہ ٹوٹ جائے گا. تو کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت سے دور رکھنے کے طریقے ڈھونڈے گئے. اس دوری کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے پاس سے توحید بھی چلی گئی اور رسالت بھی چلی گئی. آج اگر توحید واقعی ہے صرف اہل بیت، اہل بیت کے علاوہ یاد رکھیں توحید نہیں ہے. تو شیعوں کے پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے. اب جانتے ہیں تہمت کیا ہے؟ ممکن ہے آپ نے نہ سنی ہو کہ شیعوں کا جو خدا ہے وہ قادر نہیں ہے. شیعوں کا خدا قادر نہیں ہے. اب آپ جانتے کیوں کہتے ہیں یہ؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی ظلم نہیں کر سکتا، اور آپ کو تعجب ہوگا وہاں پر نظریہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں وہ قادر ہے، لیکن وہ علیم حکیم ہے اور عادل ہے. یعنی کرے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ علم اور حکمت کے بعد، اور ساتھ میں کیا ہے کہ وہ عادل ہے، ظلم نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں وہاں پر نظریہ کیا ہے دوسری جانب؟ کہ یہ تو خدا ہے، جو چاہے کرے. مثال کے طور پر وہ لوگ مثال دیتے ہیں، چاہے نیک کو جہنم میں ڈال دے اور چاہے بد کو جنت میں ڈال دے. حتیٰ بعض لوگ تو گفتگو میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی مثال دے دیتے ہیں اس میں، کہ فرعون کو چاہے جنت میں ڈال دے، حضرت موسیٰ کو جہنم. اللہ مالک ہے. اچھا، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جواب تو نہیں ہے ان کا شیعہ جو ہے وہ ویک ہے، اس کے بعد طاقت نہیں. یعنی عدالت کی صفت کو انہوں نے بالکل نیگیٹو بنا دیا، پازیٹو کو نیگیٹو